بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک فارس پر ایک خوبصورت ریاست تھی اور یہاں بڑے بڑے خوبصورت مقامات دیکھنے کو ملتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان مقامات کو خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے اور یہاں کی سیر کرنے کے لیے دور دراز کے ممالک کے بادشاہ، شہزادے، امراء اور سیاح آتے رہتے۔ مگر یہاں اس ریاست میں اتنے خوبصورت اور بہترین تفریح گاہیں اور مقامات تھے، اور وہاں اس ملک اور عوام کی ایک بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ اس ملک پر ایک جابر حکمران حکومت کرتا تھا، اور وہ اپنی عوام کو مختلف ہتھ کنڈوں کر کے لوٹتا اور برباد کرتا رہتا اور تنگ کرتا رہتا، جسے مہنگائی کے ذریعے، ناانصافی کے ذریعے اور ظلم اور تشدد کے ذریعے اس سے رعایا اور ملک کی حالت تو پتلی تھی، مگر بادشاہ بڑے سکون میں تھا۔ بس یہی وجہ تھی کہ یہاں کی عوام خوش نہ تھی۔ وہ آزاد ہونے کے باوجود غلاموں سی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب جی چاہے جابر اور ظالم بادشاہ کارندے دندناتے آتے اور یہاں کی مال و دولت لوٹ کر لے جاتے، اور ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ آخر وہ فریاد کرتے تو کس کے پاس جا کر کرتے، کیونکہ خود ان کا حکمران ہی ان پر ظلم ڈھاتا تھا۔ وہ سب بس مظلومی سی زندگی بسر کر رہے تھے، اور نہ ہی ان کا مال و محفوظ ہوتا اور نہ ہی آبرو، اور نہ ہی انہیں سارا دن محنت اور مشقت کرنے کے بعد دن میں 2 وقت کی روٹی نصیب ہو پاتی۔ جبکہ اس کے برعکس جابر بادشاہ ہر وقت اپنے محل میں رنگ رلیوں میں مصروف رہتا اور شاہی خزانے کی دولت کو پانی کی طرح بہا کر ضائع کر دیتا، لیکن اسے اپنی اس غریب رعایا کے دکھوں اور غموں کا کوئی حساب نہ تھا۔ بس اسی طرح اس خوبصورت ریاست کی دکھی عوام کے دن گزر رہے تھے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اس جابر بادشاہ کے گناہوں کا گڑھا بھر گیا اور اسے اس کی سزا مل گئی۔ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام دانیال اکبر تھا۔ اسے گھوڑ سواری کا بہت شوق تھا۔ ایک دن شاہی باغ میں گھوڑے پر سوار تیز رفتاری سے گھوڑ سواری کر رہا تھا کہ اچانک اس کا گھوڑا اٹھ کر کھانے سے گر پڑا اور شہزادہ دانیال اکبر اچھل کر زمین پر گر پڑا۔ اس کا سر ایک بڑے پتھر سے ٹکرا، جس کے باعث اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ شاہی نوکروں نے شہزادے کو بے ہوشی کی حالت میں پایا تو فوراً محل میں اس کمرے میں پہنچا دیا۔ بادشاہ نے فوراً شاہی طبیبوں کو بلا کر اس کا علاج کرایا، لیکن شہزادے کے گرنے کے بعد ایسا بے ہوش ہوا کہ کوئی شاہی طبیب یا حکیم اسے دوبارہ ہوش میں نہ لا سکا۔ شہزادے کا سر بری طرح پتھر سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کا جسم مفلوج ہو چکا تھا اور وہ حرکت کرنے سے بھی قاصر تھا۔ حکیموں اور طبیبوں کی سرتوڑ کوششوں کے باوجود نہ تو شہزادے کو ہوش آیا اور نہ ہی اس نے ذرہ برابر بھی جنبش کی۔ وہ پھر اسی طرح حالت میں ایک دن خاموشی سے اس دنیا سے چل بسا۔ بادشاہ کو اس بات کا صدمہ لگا کہ وہ ہر وقت کمزور رہنے لگا۔ بیٹے کی لاش دیکھ کر اس کی حالت دیوانوں سی ہو گئی۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ نہ تو اسے دن کو چین ہوتا اور نہ رات کو نیند آتی۔ پہلے کی طرح رنگ رلیاں منانا تو دور کی بات، اس کو مسکرانا بھی یاد نہ رہا۔ بادشاہ کی اس طرح پریشان حالت دیکھ کر بادشاہ کے وزیر خاص نے اس سے اس کے بیٹے کی موت کے غم کو دور کرنے کے لیے اس علاج کے لیے ایک بڑے عقل مند بزرگ حکیم کے بارے میں بتایا، جو کہ وزیر کے کہنے کے مطابق لوگوں کے بڑے بڑے مسائل کو بڑی آسانی سے ختم کر دیتے تھے۔ یہ بزرگ حکیم صاحب دور کسی چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے۔ بادشاہ نے اسے فوراً اپنے کرندے کو بھیج دیا اور ان بزرگوں کو بلوایا۔ انہوں نے اپنے جوان بیٹے کی موت کے غم سے آگاہ کیا۔ بزرگ واقعی بڑا عقل مند تھا۔ وہ جانتا تھا کہ غم کا علاج کرنا کسی بھی حکیم یا طبیب کے لیے ایک ناممکن سی بات ہے، لیکن پھر بھی اس کے ذہن میں ایک تجویز تھی جس کے تحت وہ بادشاہ کے غم کو تسلی بخش علاج کر سکتا تھا۔ وہ اپنی تجویز پر کچھ دیر غور و فکر کرنے کے بعد وہ بادشاہ سے یوں مخاطب ہوا: بادشاہ سلامت، آپ کے بیٹے کی موت کا غم دور کرنے کے لیے مجھے آپ کے لیے ایک ایسا مشروب تیار کرنا پڑے گا جس کے لیے مجھے ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے جو کہ ملنا بہت ہی مشکل ہے۔ کیا مطلب؟ میں بالکل سمجھا ہی نہیں، آپ کس سی چیز درکار ہے؟ بادشاہ نے بڑے تعجب سے: مجھے مشروب تیار کرنے کے لیے ایسے گھر کے کنویں کا پانی درکار ہے جس کے گھر کی جانا مصیبتوں، دکھوں اور غموں نے ابھی اپنا رخ نہ کیا ہو۔ اس گھر کا کوئی فرد بھی کسی بھی قسم کے غم یا مصیبت میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اس گھر کے تمام اہلِ
کھانا خوشحال زندگی بسر کریں، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی گھر نہیں ہوگا، جانتا ہوں کہ ایسا کوئی ڈھونڈنے میں بہت مشکل ترین کام ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے سارے ملک کی رعایا اور گھروں میں جا کر ان کے حالات زندگی معلوم کرنے ہوں گے، اور یہ کام صرف اور صرف آپ ہی کو کرنا ہوگا۔ اگر آپ ایسا کر کے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تو میں آپ کے غم کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو سکوں گا۔ بزرگ حکیم نے اپنے بادشاہ کو اس مسئلے کے حل بتاتے ہوئے کہا، مگر وہ جانتا تھا کہ بادشاہ اس ملک میں تو کیا اس ساری دنیا میں ایسا کوئی گھر نہ مل سکے گا، لیکن کم از کم ایسا کرنے سے بادشاہ کو اپنے خوبصورت ملک اور عوام کی بے شمار دکھوں اور غموں کا متعلق علم ہو جائے گا۔ پھر بادشاہ اپنی رعایا کے اتنے بڑے بڑے غموں کو دیکھ کر اپنا غم بھی بھول جائے گا۔ بزرگ کی بات سن کر بادشاہ پہلے تو ہچکچایا، کیونکہ اس کی زندگی میں ایسا موقع پہلی بار آ رہا تھا کہ وہ خود اپنی رعایا کے گھروں میں جا کر ان سے ان کے مسائل کے بارے میں دریافت کرے، بلکہ وہ خود تو اپنے ملک کے عوام کی طرح طرح کی تکلیف سے پہنچاتا رہتا تھا۔ بہرحال حالات کے پیش نظر بادشاہ نے بزرگ کے حکم پر اس بات کو مان لیا اور انہیں بڑے احترام سے واپس ان کے گھر پہنچا دیا۔ اگلے دن بادشاہ چند سپاہیوں کے ہمراہ اپنی ساری ریاست کو دور کرنے کے لیے نکل پڑا۔ وہ جس گھر میں بھی جاتا وہاں اسے ہر شخص غربت، مصائب، تکلیف اور غموں میں بھری زندگی گزارتا ملتا۔ ہر شخص کو اپنی دکھ بھری کہانی اسے سننے کو ملتی۔ بادشاہ اپنے پہلے ہی غم زدہ تھا، مگر اپنی رعایا کے بے شمار غموں سے اس کا بہت احساس ہو گیا۔ وہ اپنی رعایا کے مال و دولت اور سکھ چین کو چھین کر انہیں دکھ پہنچا کر ان کی جانوں پر ظلم کرتا تھا۔ اس لیے ساتھ ساتھ بادشاہ کو اس بات کا بھی احساس ہو گیا، اس دنیا میں وہ اکیلا ہی غم زدہ نہیں اور نہ ہی غم سب سے بڑا ہے، بلکہ یہاں ہر کسی کو کوئی نہ کوئی غم گھرے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو اپنے سارے غموں کو دیکھ کر بادشاہ کی ذہنی کیفیت تبدیل ہو گئی اور اس کو اپنا غم بہت کم محسوس ہوا۔ وہ اپنا غم بھی بھول گیا اور اپنی جستجو کو ترک کر کے واپس اپنے محل آ گیا، اور آتے ہی اس نے اپنا سارا شاہی خزانہ عوام کو تقسیم کر دیا اور اپنے دربار کے دروازے کھول دیے تاکہ کوئی سوالی اس کے دربار میں آ کر اپنے مسائل اور اس کے سامنے بیان کر سکے۔ پھر جو کوئی سوالی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا وہ خالی ہاتھ نہ لوٹتا۔ اس طرح اس کی خوبصورت ریاست کے لوگ بھی خوش ہو گئے، اور اس طرح کے بزرگ حکیم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ان کی ترکیب کام کر گئی، بادشاہ کے ساتھ ساتھ ملک کی ساری عوام بھی دکھ اور غموں کا خاتمہ، اس طرح ساری ریاست میں ہرش و خوشحالی ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک فارس پر ایک خوبصورت ریاست تھی۔